अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअ्तिल मुल्का मन तशाअु व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअु व तुइज़्ज़ु मन तशाअु व तुज़िल्लु मन तशाअु बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि।
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. خدا وہ ہے جو ہر قطرے کو دریائے عام کرے. میرا نبی وہ ہے جو ساری خلقت کا انتظام کرے. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خلق تمام کرے. میرے نبی کا روضہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. تو کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو بھیک در در کی. کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو بھیک در در کی. کسی کو خاک کی ڈھیری تو کسی کو سنگ مرمر کی. تو چاہے تو بادشاہ کو گدا کر دے. چاہے تو گدا کو بادشاہ کر دے. مرضی تیری مولا چلتی ہے. تو جسے چاہے جدھر چاہے ادھر کر دے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد و ثنا سے تر ہے زبانیں. کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد و ثنا سے تر ہے زبانیں. کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا. تیرے کرم کی کیا بات مولا. تیرے حرم کی کیا بات مولا. تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں. منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. میرا رحمت ہے میرے سر پر.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی اور جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتے ہیں، مولا سبھی اور کیا چاہتے ہیں، بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں، بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس خالق کائنات کے لیے تمام حمد و ثنائیں اس مالک لم یزل کے لیے ہیں جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو یکتا ہے، جو واحد ہے، جو لا شریک ہے، جو بے نیاز ہے، جو اعلیٰ ہے، جو افضل ہے، جو اولا ہے، جو افضل ہے، جو ابد ہے، جو ابد تک رہے گا، جو ازل ہے، ازل تک رہے گا، ابد ہے، ابد تک رہے گا، وہی خدا ہے، وہی خدا کی حمد و ثنا ہے، وہی خالق ہے، اسی خالق کی جو ہے وہ حمد و ثنا ہے، وہی مالک ہے، اسی مالک کی حمد و ثنا ہے، وہی رازق ہے، اسی رازق کی حمد و ثنا ہے، وہی مالک ہے، اسی کی جو ہے وہ حمد و ثنا ہے، وہی کائنات کو بنانے والا ہے، اسی کائنات کے بنانے والے کو جو ہے وہ حمد و ثنا ہے، اسی کی حمد ہے، وہی جو ہے وہ مالک دو جہاں ہے، مالک کائنات ہے، اسی مالک کائنات کے لیے تمام حمد و ثنائیں اسی کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، نور خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جس کے لیے کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے دین کے لیے، دین کی بلندی کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی عزتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں قربان کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد دعا گو ہے کریم خدا کی پاک بارگاہ میں اللہ جل جلالہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔
آج جمعۃ المبارک کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ اس کا ہمارا جو ہے وہ آج کا موضوع ہے، جو جمعۃ المبارک کا جو مختصر وقت ہے اسی پر بات کریں گے، توحید باری تعالیٰ پر، کہ توحید باری تعالیٰ کیا ہے۔ دراصل کچھ دنوں سے فجر کی نماز کے بعد جو درس قرآن ہوتا ہے، اس درس قرآن میں جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو انکاری ہے توحید باری تعالیٰ کے، ان کے رد کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے واضح انداز میں قرآن پاک میں ارشادات کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ توحید باری تعالیٰ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری کی پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، جس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے، جس کو شروع کرتے ہیں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کتنے پیارے انداز میں اپنے محبوب سے فرماتا ہے، خود نہیں فرماتا کہ لوگوں سنو میں ایک ہوں، خود نہیں فرماتا لوگوں سنو میں یکتا ہوں، خود نہیں فرماتا لوگوں سنو میرا کوئی ہمسر نہیں، خود نہیں فرماتا لوگوں سنو میرے جیسا کوئی نہیں، خود نہیں فرماتا لوگوں سنو نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں نہ میں نے کسی کو جنا ہے، خود نہیں فرماتا کہ لوگوں میں بے نیاز ہوں، خود نہیں فرماتا لوگوں سنو کہ میں ہی تمہارا کارساز ہوں، میرے جیسا کوئی ہمسر نہیں ہے، بلکہ کیا فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے احد هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل اے محبوب فرما دیجئے هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد لوگوں سنو نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کب آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں آتا ہے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، وہ پہاڑی جو صفا مروہ سے مشہور ہے، جس کے اوپر سعی کی جاتی ہے، عمرے کی ادائیگی ہو تب بھی صفا مروہ پر دوڑا جاتا ہے، اگر حج کرنے جائیں تو تب بھی صفا مروہ پر دوڑا جاتا ہے۔ یہ کوہ صفا اس پہاڑ پر تیرا میرا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، بلند آواز میں آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اے مشرکین مکہ سنو وہ رب ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ لوگوں سنو وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ ایک خدا ہے۔ اب مشرکین مکہ دوڑے آئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی خدا تانبے کا بنا ہوا ہے، کوئی چاندی کا بنا ہوا ہے، کوئی سونے کا بنا ہوا ہے، کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، کوئی مٹی کا بنا ہوا ہے، کوئی لکڑی کا بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ درخت کا بنا ہوا ہے، کوئی کسی مٹیریل کے ساتھ بنا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بنا ہوا ہے، کوئی ہمارا خدا جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، کوئی خدا ہمیں بیٹے دینے والا ہے، کوئی خدا ہمیں بیٹیاں دینے والا ہے، ایک خدا ہمیں رزق دینے والا ہے، ایک خدا ہمیں ہوا میسر کرنے والا ہے، ایک خدا ہمارا بارش برسانے والا ہے، ایک خدا ہمارا
یہ چاند سورج ستارے نکالنے والا ہے، ایک خدا ہمارا یہ جو ہے وہ نظام کو چلا رہا ہے، ایک خدا ہمارا زندگیوں کو بدلنے والا ہے، ایک خدا ہمارا تقدیریں بدلنے والا ہے، ایک خدا ہمارا رازق ہے، رزق دینے والا ہے، ایک خدا ہماری کھیتیوں میں فصل اگانے والا ہے، ایک خدا ہمارا پھلوں میں زیادتی دینے والا ہے، ایک خدا ہمارا اولاد دینے والا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ایک خدا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اور وہ دوڑے ہوئے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا کی دعوت تو دے رہا ہے، جس خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے، وہ بتا وہ خدا، اس کا نسب کیا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے، وہ کیسے ہے، وہ کس طرح ہے، وہ کہاں ہے۔ جب انہوں نے آ کر یہ باتیں کی، حضور علیہ السلام ابھی وہاں پر تشریف فرما ہے، مشرکین مکہ آ کر سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں تو نے اعلان کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے، اس کا شجرہ نسب تو بتاؤ، اس کے بارے میں بتاؤ تو صحیح، اس کا بیٹا کون ہے، اس کی بیوی کون ہے، اس کی بہن کیا ہے، اس کا بھائی کون ہے، اس کا باپ کون ہے، کوئی بتاؤ تو صحیح۔ ابھی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں ہے، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا لب اقدس مبارک کھولا نہیں ہے، حضور علیہ السلام ابھی وہاں سے نیچے اترے نہیں ہے۔ اللہ نے جبریل کو بلایا، جبریل کو کہا جبریل جلدی جا اور میرے محبوب کے پاس پیغام لے جا، میرا قرآن لے جا، میرا فرمان لے جا۔ اس وقت حضرت جبریل آتے ہیں اور اللہ کا یہ قرآن، یہ سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ لائی جاتی ہے۔ اب یہیں پر کھڑے ہو کر اے محبوب آپ اپنی زبان سے انہیں فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، اے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور تم اس کا ثانی پوچھتے ہو اور تم اس کا ہمسر پوچھتے ہو اور تم اس کا اس جیسا پوچھتے ہو، تو پھر سنو وہ اللہ کسی کے ساتھ کا شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے خدا، یہ ہے توحید باری تعالیٰ، یہ ہے توحید، اس جیسا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الہ ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں اس طرح کہے گا کہ خدا بیٹوں والا ہے یا خدا معاذ اللہ بیٹیوں والا ہے، تو وہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، قبر میں بھی، اور حشر کے دن واصل جہنم ہو جائے گا۔ تو یہ سورت اللہ کی توحید والی پتہ چلا کب نازل ہوئی؟ جب مشرکین مکہ نے انکار کیا، اصرار کیا اور کہا کہ ہمارے خداؤں کا سامنا کرنے والا کون ہے، بتائیے وہ تیرا رب کیسا ہے، بتائیے وہ کس طرح ہے۔ اس وقت اس سورت کو اللہ نے اپنے محبوب کے قلب پر نازل فرما دیا۔ اب اس کی شان کو دیکھ لیجئے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ ذرا، کیا تم 1/3 قرآن پاک پڑھنے سے اس کا ثواب حاصل کرنے سے قاصر ہو؟
صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں 1/3 قرآن پاک کا پڑھنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ یہ ہم کیسے جو ہے 10 سپارے رات کو پڑھ کے سوئیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے یہ سورۃ اخلاص میں محمد پر نازل کی ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، میرا امتی میرا غلام ایک مرتبہ جب رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے آپ کی زبان سے اللہ کی توحید سنی ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا رسول اللہ جب سے میں نے اس خدا کی توحید آپ کی زبان سے سنی ہے مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میں سورۃ اخلاص سے محبت کرنے لگا ہوں، میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں۔ بس میں چاہتا ہوں جب میرے حبیب کی زبان پر یہ اللہ کی حمد جاری ہوئی ہے میں بھی یہ کرتا رہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی پھر سن، واجب ہوگی اگر یہی محبت سورۃ اخلاص سے تو کرتا رہے گا اللہ تجھ پر جنت کو واجب کر دے گا۔ یہ فرمایا سورۃ اخلاص کی یہ توحید باری تعالیٰ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی توحید کا پیار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ عشق کا ایک ذریعہ ہے کہ جو کہ جنت کا سبب بن جائے گا۔ تیسری حدیث مبارکہ میں کیا ملتا ہے؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں صبح شام دوپہر یہ توحید باری تعالیٰ بیان کرتا رہوں، یعنی کہ سورۃ اخلاص پڑھتا رہوں، قل هو اللہ احد، میں یہ پڑھتا رہوں۔ حضور نے فرمایا واجب ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا واجب ہوگی؟ حضور نے فرمایا جو اس سورۃ اخلاص کو اپنا ورد بنا لے گا، اس سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کی توحید سے پیار کرنے لگے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اور پھر توحید باری تعالیٰ میں چوتھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ سورۃ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ کے سو جائے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان معاشر ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس وقت ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ فلاں بن فلاں وہ شخص کہاں ہے؟ عرض کی جائے گی کہ باری تعالیٰ وہ فلاں جگہ پر ہے۔ فرمایا حضور نے کہ اللہ فرمائے گا اے بندہ خدا تو نے دنیا میں میری توحید سے پیار کیا ہے، یعنی کہ سورۃ اخلاص سے محبت کی ہے، تو 100 مرتبہ پڑھ کر دائیں کروٹ سوتا رہا ہے، میں خدا ہو کر اپنے محبوب محمد کی وجہ سے اور اپنی توحید کی وجہ سے تجھے جنت کا داخلہ عطا کرتا ہوں، تو جنت میں دائیں طرف سے داخل ہو جا۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ دائیں طرف سورۃ اخلاص پڑھ کے سونے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو دائیں طرف سے اس کو داخلے کی جگہ عطا فرما دے گا۔ تو توحید باری تعالی یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے، اس کا انکاری بندہ جہنمی ہے، کافر ہے، اللہ کی صفات کا انکاری بندہ کافر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا نا، وہ بندہ مسلمان مومن نہیں رہتا، وہ بندہ ایمان والا نہیں رہتا۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنا۔ اب ہر دور میں بڑے بڑے فلاسفر آئے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ آئے ہیں، سائنسدان آئے ہیں، بڑے بڑے انکاری آئے ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ظاہراً ہم زبان کے ساتھ انکار کرتے نظر نہیں آتے کہ کوئی بندہ ظاہراً زبان کے ساتھ انکار کرے خدائے لم یزل کا، نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر اور ہیلے بہانے، اگر اور طریقوں کے ساتھ دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ کئی لوگ ہم میں سے نظر آتے ہیں جو خدا کے انکاری نظر آتے ہیں۔ مثال کہ جو ہے وہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس مال دیکھتا ہے اور اس مال کی کمی اپنے پاس دیکھتا ہے تو اس وقت وہ خدائے لم یزل کی شان کا انکاری نظر آتا ہے۔ کہتا ہے اس کے پاس جو آیا ہے یہ کیسے آیا ہے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے پاس ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ نے اسے کیسے دے دیا، میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اور میرے اوپر ظلم ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایشیا جو ہے وہ ہونا عذاب نہیں آیا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، لگتا ہے خدا نہیں ہے۔ جیسے اس طرح کی بات وہ ذہن میں سوچتا ہے یا انداز اپناتا ہے یا اس طرح کا کہتا ہے تو گویا کہ وہ دراصل حقیقت طور پر خدائے لم یزل کی شان کا، عظمت کا وہ انکاری ہو رہا ہے، جو ظاہراً زبان کے ساتھ ادا نہیں کر رہا، لیکن اندر اندر سے جو اس کے الفاظات آ رہے ہیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ شان لم یزل سے انکاری ہوتا نظر آتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسی اپنے بھائی کے ساتھ مال دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، عزت دیکھتا ہے، اولاد دیکھتا ہے اور شہرت دیکھتا ہے، مقام دیکھتا ہے، عزت دیکھتا ہے، اگر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے دل سے بھی زبان سے ہی کہ اللہ تیری شان ہے، تیری عظمت ہے، تو نے اسے عطا کیا ہے، تو نے عطا کیا ہے جو مجھے عطا کیا ہے، اللہ تو نے عطا کیا ہے، وہ نہیں تو کیا اس سے بہتر عطا کیا ہے، آنکھوں کی صورت میں وہ مال نہیں تو کیا اس سے بہتر عطا کیا ہے، زبان کی صورت میں وہ نہیں تو کیا مجھے اس سے بہتر عطا کیا ہے، ایمان کی دولت کی صورت میں۔ تو یہ بندہ نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، اور جو یہ کہے اس کے پاس کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں آیا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اس کو اللہ نے دے دیا مجھے نہیں دیا، تو یہ بندہ دراصل انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ اپنے ایمان کو دیکھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو اسی طرح فلاسفر جو بڑے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں دنیاوی تعلیم، تو وہ پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کے بھی انکاری ہوتے نظر آتے ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ ایک بوڑھی عورت کے پاس آتا ہے، وہ جو چرخہ کاٹ رہی ہے، اللہ نے جب کام لینا ہوتا ہے دین کا تو کریم خدا نہیں یہ دیکھتا کہ دین کا میں نے جس سے کام لینا ہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا وہ انسان ہے یا کوئی درخت ہے یا کوئی پرندہ ہے، اللہ نے جب دین کا کام لینا ہے تو وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ ایک فلاسفر جو خدا کا انکاری ہے، خدا کے وجود کا انکاری ہے، کہتا ہے اگر خدا ہے تو کہاں ہے، اگر خدا ہے تو وہ کیسا ہے، اگر خدا ہے تو کسی نے دیکھا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ اپنی سوچ میں آتا ہے، ایک بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ بوڑھی اپنے آپ کو ایمان والی کہتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بندی مانتی ہے، قرآن کو مانتی ہے، نبی کو مانتی ہے، اسی سے پوچھ لیتا ہوں یا پوچھتا ہوں یا تو یہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ اے بندی خدا، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، کس کے لیے؟ کہتی ہے اللہ کے لیے، کیونکہ محبوب نے بھی فرمایا ہے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم بھی کہتے ہیں نماز میں دونوں جو ہے وہ تشہد کی حالت میں اللہ میری قولی عبادت، میری فعلی عبادت،
میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت کس کے لیے ہے؟ للہ، تیرے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب تو فرما دے کیا کہ میری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب اس سے پوچھتا ہے بتا کس کے لیے کر رہی؟ کہتی ہے خدا کے لیے کر رہی ہوں عبادت۔ نماز کیوں پڑھتی ہے؟ خدا کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ روزہ کیوں رکھتی ہے، بھوکی رہتی ہے؟ کہتی ہے خدا کے لیے۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ جنت کیوں مانگ رہی ہے؟ کہتی ہے خدا سے مانگ رہی ہوں، خدا کے لیے مانگ رہی ہوں کہ خدا مجھے جنت عطا فرمائے، خدا اپنا دیدار جنت میں کروائے گا۔ کہتا ہے پھر وہ خدا ہے تو مانتی ہے؟ کہتی ہاں مانتی ہوں خدا ہے۔ کہتا ہے پھر اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو نے دعویٰ کیا ہے خدا ہے، جو بندہ دعویٰ کرے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ وہ بوڑھی چرخہ کاٹ رہی تھی تو کہتی ہے میری یہ دلیل یہی چرخہ ہے کہ خدا ہے، اس کی دلیل یہی چرخہ ہے۔ وہ فلاسفر وہ کہتا ہے یہ کیسی بات ہے؟ کہا ہاں یہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اگر میں اسے نہ چلاؤں تو یہ چلتا نہیں ہے، اگر میں اسے نہ چلاؤں تو یہ چرخہ چلتا نہیں ہے، اس لیے میری دلیل یہی ہے، اگر میں چلاؤں تو یہ چلتا ہے، نہ چلاؤں تو چلتا نہیں۔ تو میری دلیل یہی ہے کہ کوئی ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے، مغرب میں غروب کر رہا ہے، کبھی مغرب سے نکالا تو نہیں ہے، مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تو وہی تو خدا ہے جو سارا دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ تو میں مان گئی کہ جیسے چرخے کو میں نہ چلاؤں تو چرخہ نہیں چلتا، اسی طرح کائنات کو چلانے والا نہ ہو تو کائنات چل نہیں سکتی، اس لیے میں کہتی ہوں خدا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے اچھا چلو یہ بات تو آ گئی، خدا ایک ہے، دو ہے، تین ہے، کتنے ہیں؟ کہ مجوسی ان کا عقیدہ مختلف، یہودیوں کا الگ، عیسائیوں کا الگ۔ عیسائی کہتے ہیں تین ہے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اور جو ہے وہ خدا لم یزل، تین ہے۔ یہودی کہتے ہیں دو ہیں، اللہ اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہودی کہتے ہیں دو ہیں، تو بتا کتنے ہیں؟ وہ خدا کی بندی، حضور کی غلامہ، وہ کہتی ہے یہ اس کی دلیل بھی یہی میرا چرخہ ہے۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ دلیل ہے، اگر اس چرخے کو دو عورتیں بیٹھ کر چلانے لگ جائیں تو یہ چرخہ نہیں چلتا، یا تو ٹوٹ جائے گا، یا تو ایک سمت ہو جائے گا، یا تو جو ہے وہ یہ رک جائے گا۔ تو لہذا میں یہی جانتی ہوں، میری دلیل یہی ہے کہ خدا ایک ہے، کیونکہ یہ نظام جیسے چل رہا ہے، دن رات جیسے ہو رہے ہیں، جیسے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، کبھی یہ درم برم نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے خدا ایک ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ ہے حضور کی توکل سے، حضور کی تواسط سے، حضور کی محبت سے، حضور کے غلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی واحد ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ عبادت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ یہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ صرف خدائے لم یزل۔ یہ ساری بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اس وحدہ لا شریک کی ہے۔ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی اس طرح ہے، نہ کوئی اس کی مثل ہے، نہ کوئی اس کا مثال ہے، نہ اس کی کوئی صفات میں ہے، نہ اس کے کوئی مقام میں ہے، نہ کوئی اس عزت جیسا ہے، نہ کوئی اس
عزت کے لائق ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ وہ ایک خدا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے۔ جنت بنانے والا بھی وہی ہے، جنت کو بسانے والا بھی وہی ہے، کائنات بنانے والا بھی وہی ہے، کائنات کو بسانے والا بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ اسی کی خدائی ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی نے بھیجا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی نے پوچھنا ہے، اسی کے ہاں حساب دینا ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے، اسی کے فیصلے کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اسی کے فیصلے کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اسی کا فیصلہ ہوگا تو ہماری بخشش ہوگی، اسی کا فیصلہ ہوگا تو جہنم کا عذاب ہوگا، اسی کا عدل، اسی کا انصاف، اسی کا فضل، اسی کا کرم، اسی کا رحم، اسی کی مہربانی ہوگی۔ تو اس نے اپنی مہربانی کے ساتھ ہمیں محبوب محمد کا غلام بنایا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔